قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی نمبر 50 کے بارے میں جانیں گے کہ لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ظلم، فتنے، فساد اور مصیبتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ انسان اپنے ساتھی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر میں اپنے ساتھی کی بجائے میں دفن ہوتا، کیونکہ تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہوں گی، اور جس کرب و الم کا اسے سامنا ہوگا وہ موت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ وہ خود اس قبر میں دفن ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی مل جائے تو وہ اسے بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ دوسری حدیثوں کے اندر موت کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لوگ موت کی آرزو کریں گے، یعنی یہ حدیثیں جو ہیں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، تو واضح طور پر لوگوں کی یہ تمنا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل کی گہرائی سے یہ خواہش اٹھے گی کہ کاش وہ ان برائیوں اور فتنے والے دور سے بچنے کے لیے، ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، چاہے یہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی پیشین گوئی فرمائی وہ آخری زمانے میں واقعہ ہوگی، وہ موت کی واضح دعا اور تمنا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قیامت کے قریب موت کی یہ آرزو جو ہے ہر مسلمان کے دل میں ہو، بلکہ یہ مختلف ممالک کے حالات و واقعات کے مطابق ہوگی، کیونکہ لوگوں کی ایمانی حالت، مصیبت پر صبر و تحمل اور برائیوں کو برداشت کرنے کی قوت جو ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف حالات ہوں گے، پھر اسی طرح لوگوں کی آرزو ہوگی۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے اور خواہشوں کی کثرت ہوگی، اور جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ان کی قلت کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدلیں گے، تذبذب کا شکار ہوں گے۔ تذبذب کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگانا، یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے، اور اختلاف رونما ہوگا، یہاں تک کہ ایک شخص اگر صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی کہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل کافر ہو جائے گا، تو یہ شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، اور آدمی دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا، یعنی کہ اس وقت سے پہلے پہلے جبکہ جو نیک عمل کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا، نیک عمل کر لو، کیونکہ پھر روز بروز نئے سے نئے فتنے برپا ہوں گے، جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں جس میں کہ چاندنی کا کوئی بھی نشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر یہ جو ہے ہر طرف اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ پھر نیکیاں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ انسان اگر شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا پھر صبح کو وہ مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، تو یہ فتنے جو ہیں اس قدر عظیم اور ہولناک ہوں گے کہ انسان کے اندر ایک ہی دن میں اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہو جائے گی۔ اور یہ اس زمانے کا حال ہوگا کہ جب انسان کا دین وہ کمزور ہوگا، دین کے بارے میں اسے بہت سے شبہات ہوں گے، دین کے بارے میں اس کے پاس جو ہے کچھ بھی واقفیت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دین کو ترک کر دے گا، اور جو دنیاوی فائدے ہوں گے، دنیاوی مصلحتیں ہوں گی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر لغزش پیدا ہو جائے گی اور وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دور کے اندر بالکل ایسا ہی ہے کہ دین سے واقفیت نہیں ہے، شبہات اس قدر زیادہ ہیں، اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی خاطر آج ہم تذبذب کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد نشانی نمبر 52 ہے کہ مساجد کی آرائش و زیبائش اور اس پر فخر کرنا۔ مسجدیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، ان کو بنانے کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اجر و ثواب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ یعنی کہ مسجد تعمیر کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اسے جنت میں گھر ملتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ آخری زمانے کے اندر جو لوگ مسجدیں بنائیں گے، نقش و نگار سے انہیں اس طرح مزین کریں گے، اس طرح خوبصورت بنائیں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ اپنی مساجد پر دوسرے لوگوں کے سامنے وہ فخر کریں گے، اور بعض اوقات انہیں ذرائع ابلاغ پر بھی نشر کیا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ مطلب کہ ان کو میڈیا پر بھی نشر کیا جائے گا، تو نمازیوں کے دلوں سے پھر کیا ہوگا کہ عبادت ہٹ جائے گی اور ان سجاوٹوں میں وہ لگ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی لوگوں کو اس بات پر خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مسجدوں کی تزئین اور آرائش میں تو لگے رہیں اور عبادت اور اطاعت الہی سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کی تھی۔ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے جو کسینے اور گرجے یعنی عبادت خانے تھے ان میں اس وقت کیے جب انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کی۔ انہوں نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اور تزئین و آرائش کو اپنا مستحِ نظر بنا لیا، یعنی کہ انہوں نے اس کو توجہ کا مرکز بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا۔ تو یہاں سے ہمیں اب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دین میں آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو اس وقت انسان مساجد کی تزئین اور آرائش میں لگ جاتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، اور جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اس موجودہ زمانے کے اندر دیکھتے ہیں تو مساجد کو سجانے کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کہ رنگا رنگ قالین ہیں، چھتوں کے اوپر نت نئے نقوش بنے ہوئے ہیں، کیسی روشنیاں ہیں کہ جن سے مساجد جو ہیں چمک رہی ہیں۔ تو اب یہ سب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ان اخراجات کو جمع کیا جائے تو ان سے ایک نئی مسجد جو ہے تعمیر ہو سکتی ہے۔ مساجد کی جو دیکھ بھال ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، ان کا فرش ضرور اچھا بنانا چاہیے، ان کے اندر کوئی اگر نقص ہے تو اس کی ضرور مرمت کرنی چاہیے۔ بلکہ جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ مساجد کو اس قدر خوبصورت بنانا کہ اس کے اندر اسراف سے کام لینا۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ بے جا خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی کرنا، کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے نقش و نگار پر اتنا پیسہ لگائیں، ہمیں ایک ایسی جگہ مسجدیں بنانی چاہیے جہاں پر مساجد نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم مساجد کی تزئین آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگ جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔
اس کے بعد ہے نشانی نمبر 53 کہ گھروں کی تزئین اور آرائش۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الانعام میں کہ اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آخری زمانے کے اندر کیا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بہت قیمتی اور زیب و زینت والے پردے لٹکائیں گے اور اس پر فخر و مباحات کا اظہار کریں گے۔ تو آج ایسا ہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ جو ہیں مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کر لیں، یعنی کہ گھروں کو کپڑوں کی طرح دھاری دار اور جو نقش و نگار والی چیزیں ہیں ان سے نہ سجا لیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہے نشانی نمبر 54 کہ کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے بہت زیادہ لوگ موت کا شکار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آسمانی بجلیاں کثرت سے گریں گی، حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا، آج تم میں سے کون کون بجلی کا شکار ہو کر فوت ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ فلاں فلاں شخص آج اس کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سمود جو تھی اس کو ایسی ہی بجلی کے ساتھ ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 55 ہے کہ کتابت کی کثرت و اشاعت۔ کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا اور اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، یعنی کتابت اور کتب کی نشر و اشاعت پہلے زمانے میں نہیں تھی، اکثر لوگ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ قلم، کتب اور کتابت کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا۔ تجارت بہت پھیل جائے گی کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں اس کی مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی اور شہادت چھپائی جائے گی اور قلم کا ظہور ہوگا۔ اب یہاں پر قلم کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ کتابت اور کتب کی کثرت ہو جائے گی اور بہت وسیع پیمانے پر ان کو پھیلایا جائے گا، حتیٰ کہ طباعت، اس کا مطلب ہوتا ہے پرنٹنگ وغیرہ، تصویر سازی، تصویریں بنانا اور نشر و اشاعت میں جتنے بھی جدید وسائل ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے لوگوں کو بھی کچھ لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اتنے وسائل ہونے کے باوجود دین کے جو امور ہوں گے ان کے بارے میں جہالت ہو جائے گی۔ اس بات کی جو تائید ہے اس حدیث پاک میں بھی ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے صرف ایک نگران موجود ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔